ایک بندے کی گمشدگی ہو گئی، جبری گمشدگی کر لی ہے یا اللیگل ڈیٹین کر لیا ہے، جس طرح آج کل تو وہ عام ہے ڈیٹین کرتے ہیں، اس میں ریمیڈیز کیا ہیں؟ جبری گمشدگی ہو گئی، اس کا حل کیا ہے؟ تو اس چیز کا حل یہ ہے کہ فوری طور پر آپ بھی کوئی اللیگل پروسیجر استعمال کرنے کے بجائے متعلقہ کورٹ آف لاء میں جائیں۔ سیکشن 491 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو وداؤٹ اتھارٹی ڈیٹین کیا ہوا ہے کسی نے، تو آپ کنسرن جو سیشن جج ہے اس کے پاس اپروچ کریں، آپ اپنی پٹیشن فائل کریں۔ اور اس پہ ہوتا کیا ہے، جب آپ پٹیشن موو کرتے ہیں 491 کی، تو جو کنسرن جج ہوتا ہے وہ فوری طور پر پولیس کو یہ آرڈر کرتا ہے کہ آپ جائیں، آپ کی حدود سے فلانا بندہ ڈیٹین کیا ہے، اس کی کس اتھارٹی کے تحت رکھا ہوا ہے، جس ایجنسی نے بھی، چاہے وہ کوئی بھی ایجنسی ہے، کوئی خلائی مخلوق ہے، کوئی پولیس ہے، کسی پرائیویٹ بندے نے ڈیٹین کیا ہوا ہے، جس نے بھی ڈیٹین کیا ہوا ہے، لا کسی کو یہ اتھارٹی نہیں دیتا کہ کسی بندے کی جبری گمشدگی کی جائے۔ تو جبری گمشدگی کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 491 موو کر سکتے ہیں کنسرن جج کے پاس بھی، ایڈیشنل سیشن جج کو مارک ہوتی ہے، سیشن جج کے پاس فائل ہوتی ہے، یا پھر آپ یہی پٹیشن ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں بھی موو کر سکتے ہیں۔ کنسرن ہائی کورٹ کے پاس آپ ڈائریکٹ جائیں یا ریمیڈی چاہیں، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ جج کے پاس جانا چاہتے ہیں یا ہائی کورٹ جانا چاہتے ہیں۔ وہاں جا کے آپ یہ پٹیشن موو کرتے ہیں، اس کے بعد تھرو پروسیجر کورٹ بلاتا ہے بندے کو، جس اتھارٹی نے اللیگلی ڈیٹین کیا ہوتا ہے اس کو بلا کر پھر اس جو کسٹڈی کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو اگر ڈیٹین کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے اس کو ڈیٹین کیا ہوا ہے۔ اگر اس بندے کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہے تو وہ ایف آئی آر فراہم کریں، اس ایف آئی آر میں اسے گرفتار کریں۔ اگر کسی بندے کے اوپر کوئی اور جرم اس نے کیا ہوا ہے تو وہ چیز بتائیں آپ۔ اس میں ایسے ہے کہ کسی کو بھی آپ جب گرفتار کرتے ہو، لے کے جاتے ہیں، بالفرض آپ کسی خاتون کو گرفتار کرتے ہو تو خاتون کو گرفتار کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ اس کا اریسٹ وارنٹ لو۔ جب اریسٹ وارنٹ لینے کے بعد یہ پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ جائے کسی خاتون پولیس آفیسر کو ساتھ لے کے جانا بہت لازمی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کسی خاتون کو کوئی مرد پولیس آفیسر گرفتار کر رہا ہے، وہ کسی صورت گرفتار نہیں کر سکتا، لا سے یہ اجازت نہیں دیتا، تو اس کو گرفتار کرنے کے لیے آپ لیڈی پولیس آفیسر لے کے جائیں گے۔ دوسرا یہ چیز ہے کہ جب آپ نے گرفتار کر لیا ایک بندے کو، تو یہ ہے پھر کہ اس کی گرفتاری کے فوراً بعد آپ کنسرن مجسٹریٹ کے پاس اسے لے کے جاؤ گے، اس کی جو گرفتاری ہے اس کو لیگل کرنے کے لیے، اس اتھارٹی کو لافل کرنے کے لیے۔ اچھا، پھر جب آپ نے ایک بندہ گرفتار کر لیا تو اسے ڈیٹین آپ اپنی کسٹڈی میں نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس لافل اتھارٹی ہے، ایک مجسٹریٹ نے آپ کو اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ آپ اس کا ریمانڈ لے سکتے ہو، اس پیریڈ میں تو آپ اسے رکھ سکتے ہو، اپنے پاس تھانے میں رکھ سکتے ہو، اس سے انویسٹیگیشن کر سکتے ہو۔ لیکن جب یہ پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جو بھی علاقے کی کنسرن جیل ہے اس میں اسے بھیجا جائے، اور اس جیل میں لے کے جانا ذمہ داری یہ جس نے گرفتار کی ہے اسی کی ذمہ داری ہے، وہ لے کے جائے گا وہ کنسرن جیل میں۔ اس کے بعد پروسیجر کیا ہے؟ پھر پروسیجر آ جاتا ہے بیل کا، کہ بیل کس سٹیج پہ موو کی جاتی ہے۔ عموماً جو کامن لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ گرفتار کر لیا تو فوری طور پر اس کی بیل موو کر دی جائے۔ لیگل پروسیجر یہ نہیں، جب کسی بندے کو گرفتار کیا جاتا ہے، کسی ایف آئی آر کے اندر گرفتار کیے گئے، یہ میں اس گرفتاری کی بات کر رہا ہوں، جب کسی ایف آئی آر کے اندر کسی بندے کو آپ نے گرفتار کر لیا، پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے مجسٹریٹ کے سامنے اس کو پیش کرو، پھر بیل موو ہوتی ہے۔ بیل ریمانڈ جب ختم ہو جاتا ہے، جوڈیشل ریمانڈ پر اسے بھیج دیتے ہیں بندے کو، ریمانڈ پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، پھر بیل آپ موو کر سکتے ہو۔ بیل موو کریں گے تو پھر بیل بھی 2 سٹیج کی ہیں، ایک تو جب گرفتاری کے بعد بیل موو کرتے ہیں تو وہ پوسٹ اریسٹ بیل آ جاتی ہے، دوسری جو آپ کی بیل ہے وہ پری اریسٹ بیل ہے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ پر کسی بندے نے کوئی ایف آئی آر کروا دی ہے، آیا وہ جھوٹی ہے یا سچی ہے، یہ کوسچن تو یہ ایویڈنس میں بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا، اس چیز کو تو چھوڑ دیں۔ کوئی ایف آئی آر آپ پہ ہوتی ہے تو آپ پری اریسٹ بیل کنسرن ڈسٹرکٹ جج کے پاس موو کرتے ہیں، اس میں بیل موو کر کے پھر آپ بیسیکلی پری اریسٹ بیل ہوتی کی ہے، آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں کورٹ کے سامنے، آپ متعلقہ کورٹ آف لاء میں جا کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلانی ایف آئی آر ہے، فلانے جرم کے تحت میرے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے،
اس ایف آئی آر میں آپ اپنی تمام سٹانس لکھتے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں، میں بے گناہ ہوں، ایسے ہے ویسے. پھر اگر کورٹ آپ کو پہلے ایک مچلکا لے کر آپ کو شیورٹی وانٹ لے کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے کچھ دن کے لیے، پھر اسی بیل پہ دوسرے مستغیث کو جس نے ایف آئی آر کروائی ہوتی ہے اسے نوٹسز ہوتے ہیں. نوٹسز ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دونوں لائرز کے آرگومنٹ ہوتے ہیں اور میرٹ پہ پھر یہ چیز ڈیسائیڈ کی جاتی ہے. یہ چیز ڈیسائیڈ کی جاتی ہے، پھر اگر میرٹ پہ بنتی ہے آپ کی بیل تو آپ کو بیل دے دی جاتی ہے، ادروائز پھر آپ کی اسی وقت گرفتاری ہو جاتی ہے. جب ایک پری اریسٹ بیل کے بعد آپ کی گرفتاری ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ اس گرفتاری کے بعد بیل ڈسمس ہوتی ہے، گرفتاری ہوتی ہے، آپ کو سیم سٹیج پہ ادھر ہی اگر وہ کگنیزیبل بائی مجسٹریٹ ہے تو پھر مجسٹریٹ کے پاس بیل موو کرتے ہیں، اگر سیشن جج کی جورسڈکشن میں آتا ہے تو پھر سیشن جج کے پاس پوسٹ اریسٹ بیل فائل کرتے ہیں.